بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے علم القرآن قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو بنایا۔ اس انسان سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ علمہ البیان جن کو بیان بھی سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے جاری کیے۔ والنجم والشجر اور ستارے اور درخت یسجدان رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ والسماء اور آسمان کو رفع بلند کیا، ووضع المیزان اور ترازو بھی رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان تاکہ میزان میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ واقیموا الوزن اور قائم کرو وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا المیزان اور ترازو میں کمی بھی مت کرو۔ والارض وضعها اور اس ذات نے زمین کو رکھا، للانعام مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ اس میں پھل بھی رکھے، والنخل اور کھجور بھی رکھی، ذات الاکمام گوبے والی یعنی بڑے بڑے اس کے گچھے ہوتے ہیں۔ والحب اور دانے، وذوالعصف والریحان اور پھوسے کے ساتھ اور پھول بھی رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے، کالفخار جیسی ٹھیکری ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی مٹی تھی اس کو لا کر انسان بنایا۔ وخلق الجان اور پیدا کیا جنوں کو، من مارج من نار آگ کے دھوئیں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، وہ رب المغربین اور دونوں مغربوں کا، یعنی دونوں سائڈیں مغربوں کی اور دونوں سائڈوں مشرق شمال جنوب سارے آگے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین جس نے ملایا دونوں دریاؤں کو، یلتقیان جو اکٹھے چلے، بینہما برزخ جن میں پردہ رکھ دیا، لا یبغیان ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، یعنی کھاری پانی اور میٹھا دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں رب نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے، اللؤلؤ والمرجان موتی اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ اور اسی کے لیے کشتیاں چلتی ہیں، المنشآت جو ابری ہوئی ہیں، فی البحر دریا میں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تیرے رب کی ذات رہ جائے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے، بڑی بزرگی اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض مانگتے ہیں جو آسمان و زمین میں، یعنی پوری دنیا اس سے مانگ رہی ہے۔ کل یوم ہو فی شان ہر دن اس کی نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے اے دونوں بھارو، یعنی انسان اور جن دونوں کو ثقلان کا، کہ ایک دن ہم تمہارے لیے نکال رہے ہیں جس دن تمہارے فیصلے کریں گے، مراد قیامت کا دن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن اے انسانوں کی جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ نکل جاؤ، من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے، والارض و زمین کے، فانفذوا نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان جہاں بھی جاؤ گے رب کی بادشاہی ہے، کوئی جگہ ایسی تو نہیں ہے کہ رب کی بادشاہی سے نکل جاؤ، جدھر جاؤ گے وہاں رب کی بادشاہی۔
اب یہ آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل، بھیجا جاتا ہے علیکما تم پر، شواظ من نار و نخاس، دھوئیں اور بغیر دھوئیں والی آگ، فلا تنتصران، کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائیں گے، فکانت، ہو جائیں گے، وردتن، پھول کی طرح، قدیان، جیسے بکرے کی کھال ہوتی ہے، یعنی سرخ ہو جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ، وہ ایسا دن آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، لا يسأل عن ذنبه، نہیں پوچھا جائے گا اس سے اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، نہ انسان اور نہ جن۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی قیامت کے دن پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس سے نیک اعمال یا برے اعمال کی۔ کیوں؟ یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم، اپنے چہروں سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پکڑے جائیں گے پیشانیوں اور قدموں سے، یعنی دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہے یہ جنمی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہذہ جہنم، یہ جہنم موجود ہے، التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، گھومیں گے اس کے درمیان، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا، مقام ربی، اپنے رب کے مقام سے، جنتان، دو جنتیں ہوں گی، یعنی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضری دینے سے جس کو خوف پیدا ہو گیا، اللہ اس کو دو جنتیں عطا کرے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دو ڈالوں والی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں دو نہریں جاری ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر قسم کے پھل ہیں جوڑے جوڑے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، تکیہ لگانے والے ہیں، علی فروش، فرش پر، یعنی تختوں پر بیٹھ کے تکیے لگا کے بیٹھے۔ بطائنها من استبرق، جس کے اندر استر جو ہے وہ استبرق ریشم کا لگا ہوگا، اندر باہر ریشم ہی ریشم۔ وجن الجنتین دان، اور جنت کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، اس میں عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان کو انسن، کسی انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے، یعنی حسن میں لاجواب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، یعنی تم نیک عمل کر کے آؤ گے تو نیک ہی تمہیں چیز ملے گی نا، اچھے کام کر کے آؤ گے تو اچھی چیز ملے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونہما جنتان، ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، بڑی سیاہی مائل سبز، یعنی انتہائی سبزہ وہاں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
فیما عینان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہوں گے چھلکتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیما فاکہۃ، ان میں پھل بھی ہوں گے. ونخل، کھجوریں بھی ہوں گی. والرمان، انار بھی ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، اس میں نیک اچھی اچھی عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو خیموں میں بند ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس، جن کو نہیں ہاتھ لگایا ہوگا کسی انسان نے قبلہم، ان سے پہلے. ولا جان، نہ جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف، تکیہ لگانے والے ہوں گے بچھونے پر. خضر، جو سبز رنگ کا ہوگا. وعبقری حسان، اور منقش اور چاندنی کا بنا ہوا. عبقری یہ جسے آپ چاندنی کہتے ہیں نا، اوپر کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان میں، وہ جو اوپر ڈالتے ہیں کپڑا لمبا خوبصورت ہے. دیکھو جی، وہ اوپر جو شودار شادیوں وغیرہ پر لگاتے ہیں اس کے سامنے کے لگے ہوں گے. جی شامیانے، شامیانے بالکل، وہ شامیانے اس طرح کے خوبصورت ایک سرے سے دوسرے تک. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک، برکت والا ہے نام تیرے رب کا. ذی الجلال والاکرام، بڑی بزرگی والا، عزت والا ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ رحمٰن ہے. آگے سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو مالی لحاظ سے کمزوری ہے، کمی ہے، اور وہ اپنے مالی حالات بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ روزانہ رات کو یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے مالی حالات بہتر کرے گا.